السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دن پہلے میں نے یہ ایک پوسٹ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے دھوکے سے بچا لیا ہے، تو وہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ کس طرح ہوا یہ سب کچھ۔ آج کل ملک پاکستان کے اندر دیکھا جائے تو لوگ بے روزگاری کی وجہ سے ہر انسان اسی کوشش میں ہے کہ مجھے کہیں نہ کہیں کوئی جاب مل جائے، کہیں نہ کہیں میری کوئی ذمہ داری لگ جائے اور میرے گھر کے اخراجات پورے ہو سکیں۔ اس لیے ایسے مجھے ایک دوست اس نے ایک پوسٹر شیئر کیا میرے واٹس ایپ کے اوپر۔ میں نے دیکھا تو WSB انڈسٹری لکھا ہوا تھا اور کچھ ان کی کیٹیگریاں تھیں کہ آپ نے پیکنگ کا کام کرنا ہے، آفس بوائے ہے، اور 2-3 اور بھی تھے۔ میں نے بھائی سے رابطہ کیا، میں نے کہا کہ یار میں اس طرح فی الحال تو گھر میں فارغ ہی ہوں، چلو اگر میرے لیے یہ اگر کام مناسب ہے تو میں یہ جوائن کر لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، آپ بتائیں کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے۔ میں نے بتایا کہ اس طرح میٹرک ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے جو نیچے لکھا ہوا تھا پیمنٹ ماہانہ، وہ کہہ رہے تھے کہ تقریباً 34 سے 38 ہزار ہوگی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ اسلام آباد میں آ جائیں اور آپ کو اس انڈسٹری کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں۔ میں نے پھر کسی سے ادھار پیسے لیے کرائے کہ میں نے کہا چلو جاتے ہیں، اللہ خیر کرے گا۔ میں نکل پڑا، تقریباً یہ 8-9 دسمبر کی بات ہے۔ میں گیا ادھر، تو اس کے بعد ادھر اسلام آباد کے آگے پنڈی ہے، پنڈی رواد چوک، رواد ٹی چوک، ہاں ادھر گیا تو میں دوست کو ملا، رات تقریباً 12 بجے پہنچا۔ تو اس دوست نے رات ادھر گزاری، ہم نے پھر صبح ہوئی تو وہ اپنے آفس کے اندر مجھے لے گیا۔ میں نے ادھر جا کر دیکھا تقریباً 250-300 لڑکے تھے، اور 250-300 لڑکے، دن میں سے 10-15 اس طرح کے تھے جنہوں نے 3 پیس وغیرہ پہنے ہوئے تھے۔ وہ ان کو باس کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے باس ہیں۔ میں اندر گیا، مجھے وہ دوست کہنے لگا کہ یار آ جاؤ، میں باس سے ٹائم لیتا ہوں تو آپ کی ساری بات وغیرہ کرواتا ہوں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے باس سے ملاقات ہوئی، باس مجھے کہنے لگا کہ آپ کو اس انڈسٹری میں جوائن ہو گئے ہیں، آپ کو مبارک ہو، یہ وہ۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کو ادھر رہنے کے لیے نا سب سے پہلے جس ہاسٹل میں رکھنا ہے اور وہ ہاسٹل کا کرایہ، اور اس کے بعد جو آپ کو کھانا وغیرہ دینا ہے اور اس کا کرایہ، ٹوٹل جو ملا کر پیسے بنیں گے وہ 5,000 روپے ہیں، وہ آپ نے دینے ہیں۔ میں تھوڑا سا پریشان تو ہوا، لیکن میں نے کہا چلے کوئی بات نہیں، 5,000 کی بات ہے، دے دیتے ہیں۔ تو میں نے بڑی مشکل سے پھر کسی سے 5,000 منگوائے اور وہ دیے، جمع کروائے۔ اس کے بعد وہ مجھے لے گیا اپنے، وہ جو ان کا آفس تھا، آفس کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ادھر ایک باس تھا، باس کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ وہ مجھ سے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو، یہ وہ، ایسے اس نے نا جان پہچان نکالی کہ میں بھی ملتان کا رہنے والا ہوں، یہ وہ۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ کہنے لگا کہ آپ تو اپنے ہی علاقے سے نکلے ہیں، یہ وہ۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک۔ اچھا، اس کے بعد 3 دن کی وہ کہنے لگے کہ آپ کی ٹریننگ ہوگی، 3 دن کی ٹریننگ ہوگی، اور ہر ایک دن کی ٹریننگ جوائن کرنے کے لیے آپ کا 1,000 روپے لگے گا، 1,000 کا پاس ملے گا آپ کو، تو وہ آپ نے پاس لینا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، پاس لیا۔ تو جب ہم میٹنگ کے لیے اندر ہال کے اندر گئے نا، تو ادھر بھی 300 کے لگ بھگ لڑکے ہوں گے، اور ہر لڑکے سے انہوں نے 5,000 روپے لیے تھے، جس طرح مجھ سے لیے تھے۔ تو جب میٹنگ کے لیے اندر ہال کے اندر گیا میں، تو دیکھا ادھر کافی لڑکے دوست تھے۔ تو ایک ادھر ہمارے ہی محلے کا دوست تھا، تو میں نے اس کو دیکھا، اس نے مجھے دیکھ لیا، تو میں نے اس کے ساتھ بات چیت کرنا چاہیے۔ میں نے کہا پوچھتا تو ہوں کہ وہ کس طرح ادھر آیا ہے۔ تو میں نے اسے بات کی، لیکن سلام لیا اسے۔ وہ جو لڑکا اس کو لے کر آیا تھا، اس نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا، اور جو مجھے لے کر آیا تھا، میرے والے لڑکے نے اپنی طرف کھینچ لیا، کہ دوست ہی تھا۔ میں بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا یہ چکر کیا ہے، ہم دونوں ایک ہی علاقے کے اندر رہنے والے ہیں، لیکن یہ ہمیں سلام نہیں لینے دے رہے، کوئی وجہ تو ہوگی۔ میں تھوڑا سا پریشان تو ہوا، میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ پہلے دن کی ہماری کلاس ہوئی، 6 گھنٹے کی کلاس ہوئی، اور وہ جب ہال کے اندر گئے تو اس سے پہلے انہوں نے ہمارے سے موبائل جمع کر لیے، میرا موبائل جمع کر لیا۔ میں پھر پریشان ہوا، میں نے کہا یہ کون سی ٹریننگ ہے جس میں موبائل جمع کر لیتے ہیں۔ اچھا، ٹریننگ اٹینڈ کی تو وہ ان کے کوئی باس وغیرہ آتے تھے، تو کوئی بھی جو بات کرنی نا، وہ جو بھی انہوں نے باتیں کی ہیں نا،
میرے لحاظ سے سارے کی ساری پاکستان کے خلاف ہیں. مطلب پاکستان کے اندر بے روزگاری ہے، تم یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو. ایک ایک لڑکے کو کھڑا کرنا، ہاں جی کتنی کوالیفیکیشن ہے، اس نے بتانا میری FSC ہے، BA ہے، کیا کر رہے ہو، فارغ ہی ہو، پاکستان کے اندر کچھ نہیں ملنے والا، یہ وہ مطلب پاکستان کے خلاف باتیں. اچھا پھر وہ انہوں نے کہا کہ آپ نے کرنا کیا ہے. دوسرے دن ہماری کلاس ہوئی تو انہوں نے کچھ اپنی انڈسٹری کا ہمیں وزٹ کروایا، بتایا کہ انڈسٹری کا تعارف کیا ہے. انہوں نے WSB کے نام سے انڈسٹری کا نام رکھا ہوا تھا، یعنی کہ ویلنس سپلیمنٹ بزنس. اچھا آپ نے اکثر دیکھا ہی ہوگا کہ آج کل جو فراڈ چل رہا ہے ٹائنز کے نام پر، وہی کمپنی تھی ان کی بھی. میں یہ تصویریں آپ کو لگا کے دکھا رہا ہوں، یہ وہ جو ہمیں فارم ملے تھے. تو میں نے وہ فارم جب آنے لگا نا تب میں نے دیکھے لکھا ہوا تھا اوپر ٹائنز. میں پریشان ہوا، میں نے کہا یہ کوئی گڑبڑ ہے. اچھا دوسری دن کی کلاس ہوئی، انہوں نے بتایا کہ یہ ہماری انڈسٹری ہے اور اس کے اندر کچھ پروڈکٹس ہیں، یہ ہے وہ ہے. مجھے کچھ سمجھ نہ آئی. تیسرا دن ہوا، پھر وہ کہنے لگے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کو اس انڈسٹری کے اندر بلایا گیا ہے اور آپ نے کرنا کیا ہے. تو وہ جو کرنے والے کام تھے وہ یہی تھے کہ آپ نے، ان کے کچھ رینک بنے ہوئے تھے، 300 PV تھے. PV کا مطلب پوائنٹ ویلیو. تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے 300 PV جوائن کرنے ہیں نا تو آپ کو 95,000 روپے دینے پڑیں گے. میں نے کہا یار 95,000 کس لیے. اچھا وہ کہنے لگے اگر آپ 600 PV جوائن کریں گے پھر آپ کو 1,80,000 ایسے اوپر جاتے تھے، تقریباً 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ اس طرح ان کی سارے سیٹ اپ بنا ہوا تھا. میں تھوڑا سا پریشان ہوا. تو تیسرے دن کی ہماری میٹنگ ہوئی، آخری ٹریننگ کا دن تھا. تو اس کے بعد کہنے لگے کہ ٹریننگ کے بعد آپ کا انٹرویو ہوگا، اور انٹرویو میں جس کی سلیکشن ہوگی اور اسی کو ایک وہ کارڈ تھا جس طرح ہمارے لائسنس وغیرہ ہوتا ہے، وہ کارڈ ہوتا ہے نا ID کارڈ، اس طرح کا کارڈ تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ لائسنس ہے، اگر آپ 300 PV کا جوائن کرو گے نا تو آپ کو یہ لائسنس ملے گا. وہ لائسنس انہوں نے ہمیں ہاتھ میں بھی پکڑنے نہیں دیا کہ آپ ہاتھ میں پکڑ کے دیکھ لو. مجھے پھر شک ہو گیا، میں نے کہا یہ جو ہاتھ میں نہیں دے رہے کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے. چلیں میں نے پھر وہ کہنے لگے کہ آپ کا انٹرویو ہے. میں نے گھر میں کہہ دیا سب کو کہ انٹرویو ہے، دعا کرنا میری سلیکشن ہو جائے. بڑی مشکل. میں نے پھر گھر والوں کو کہا کہ دعا کیجئے گا سب. پھر ابو پوچھنے لگے کب سلیکشن ہوگی. میں نے کہا تقریباً مغرب کے ٹائم پتہ چل جائے گا. مغرب کے ٹائم ابو کی کالیں، چاچو کی، سسٹر، بھائیوں کی، سب کی کالیں آنے لگیں، پوچھنے لگے کہ سلیکشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. تو میں بتاتا ہوں سلیکشن کس طرح ہوئی. ہمیں ایک لڑکا بوس تھا ان کو، اس کے پاس لے گئے. کچھ 2 دن انہوں نے سوال کیے تو مطلب سارے میں نے سوال ٹھیک جواب دے دیے. وہ جو انڈسٹری کا مالک تھا اس کا نام تھا مسٹر لیجنیان. ٹھیک ہے. تو میں نے کمپنی کا نام جب میں نے کہا یہ تو کوئی باہر کی کمپنی ہے، انڈیا کی کمپنی ہوگی. تو یہ ویڈیو بنانے کا جو سب سے مین مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمارا انٹرویو لینے سے پہلے جو ہمیں جس چیز کی تیاری کا کہا تھا نا وہ ہمیں ایک کاپی دی، اور کاپی کے اوپر کہا تھا کہ آپ کے کانٹیکٹ نمبر کتنے ہیں. میں نے کہا میرے ہیں تقریباً 550. وہ کہنے لگے کہ آپ نے 300 کے نمبر لکھنے ہیں اس کاپی کے اوپر. سب سے پہلے نام، پھر تعلق لکھنا ہے، پھر اس کا رہائش کہاں پہ ہے، پھر اس کا نمبر لکھنا ہے. میں نے تقریباً 170 اپنے کانٹیکٹس میں سے نمبر لکھ دیے ادھر. تو دیکھیں اب جس کے بھی نمبر لکھے ہیں، میں تو مطلب اپنے واضح جو بھی میرے کانٹیکٹس ہیں سب کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو اس طرح کی کوئی انفارمیشن ملے تو خدا را بچیے گا، کیونکہ یہ سب فراڈ ہے. تو ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ مطلب جتنے بھی میرے جاننے والے ہیں، کانٹیکٹس ہیں، ہر کوئی مطلب یہی سمجھے کہ میرا نمبر ان کے پاس چلا گیا ہے. اب دیکھیں کہ میں نے 170 بندوں کے نمبر لکھ کے دیے ہیں، باقی 300 لڑکے اور تھے، ہر کسی نے 100 150 تو لکھے ہوں گے نا. تو انہوں نے ان سب کو یہی کچھ کرنا ہے جو کچھ میرے ساتھ کیا تھا، یعنی پوسٹ شیئر کر کے اور ان کو اپنی طرف مائل کر کے، اور اس کے بعد یہ جو فراڈ ہے وہ انہوں نے اپنا کام کرنا تھا. اچھا ٹھیک ہو گیا. میں نے تیسرا دن گزارا تو پھر وہ میری سلیکشن ہو گئی. مجھے باس بڑی خوشی سے ملا، گلے ملا، کہتا کہ یار آپ کو مبارک ہو، آپ کی سلیکشن ہوگی یہ وہ. اچھا جو میرے ساتھ لڑکا تھا نا، جب میں واپس آ گیا اس نے مجھے بتایا کہ مجھ سے انٹرویو بھی نہیں لیا اور میری سلیکشن کر دی تھی. اس طرح کے فراڈ چل رہا ہے، اس طرح کا مطلب انہوں نے سسٹم بنایا ہوا تھا. اچھا مجھے پھر باس ملا، مجھے کہنے لگا کہ ہاں جی عبدالرحمٰن بتائیں پھر کون سے PV جوائن کریں گے. سب سے نیچے والے 300 PV. میں نے کہا جی 300 PV. میں نے کہا یار میں گھر سے پیسے کیسے منگواؤں گا، میں تو پہلے بھی جب آیا تھا 4,000 لیا تھا اور 5,000 پھر لیا، 9,000 میرے اوپر قرض ہے. وہ کہنے لگے کہ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں آپ نے کس طرح پیسے لینے ہیں. میں نے کہا جی بتائیں. وہ کہنے لگے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو کال کرنی ہے
اور کال کر کے یہ کہنا ہے کہ مبارک ہو امی جی ابو جی کہ آپ میری سلیکشن ہو گئی ہے اور میری نوکری بھی لگ گئی ہے۔ تو وہ پوچھیں گے کتنا وظیفہ ہے، کتنی پیمنٹ ہے، تو آپ نے یہی کہنا ہے کہ سب سے مجھے جو میری تنخواہ ہے وہ میری 34,000 ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ نے سب سے پہلے جو گھر میں بات کرنی ہے نا، وہ بات یہ کرنی ہے کہ میری نوکری جو لگی ہے وہ ایک کیبن ہے، اور کیبن کے اندر تقریباً 10-15 لیپ ٹاپ ہیں ایپل کمپنی کے، اور کچھ کمپیوٹرز وغیرہ بھی ہیں، اور وہ جو کیبن ہے اس کی میں نے سیکورٹی کرنی ہے، اور سیکورٹی کے لیے وہ کمپنی میرے اوپر اعتماد نہیں کر رہی، اور مجھے اعتماد دلانے کے لیے 95,000 روپے جمع کروانا ہے سیکورٹی کے لیے۔ تو وہ جب یہ بات کریں گے کہ 95,000 جمع کروانا ہے، تو وہ آپ ان کو کہنا کہ آپ دے دیں ہمیں، کیونکہ کمپنی ہمارے اوپر اعتماد نہیں کر رہی اور ہمیں 95,000 جمع کروا کر اپنی نوکری لگوانی ہے۔ میں بڑا پریشان ہوں، میں نے کہا ہم تو گھر والوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ واللہ میں جب اس وقت باس کے پاس بیٹھا تھا، تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ روپے اس کے اکاؤنٹ میں آ گیا تھا، مختلف لڑکوں کے۔ مطلب ظاہری بات ہے، غریب لوگ ہی زیادہ تر آتے ہیں جن کو نہیں سمجھ ہوتی۔ میں نے ایک دیکھا ہے، ایک بزرگ تھا بیچارہ، 16 سال ہو گئے تھے اس کو ریٹائر ہوئے کہ فوجی، تو اس نے 19 سال تقریباً اپنی یہ بینک کے باہر سیکورٹی کی، اس نے 95,000 جمع کروا دیا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، میں نے کہا پتہ نہیں یار اس کا کیا بنے گا۔ پھر میں نے بڑی مشکل ان سے جان چھڑوائی، میں نے کہا میں نے جوائن نہیں کرنا، مجھے مہربانی کر کے مجھے گھر جانے دیں۔ انہوں نے بہت ہی مطلب کہ میرے اوپر جبر کیا کہ نہیں آپ جوائن کرو۔ مجھے کہنے لگے کہ آپ کا موبائل بیچ آتے ہیں، اور موبائل بیچ کر جو 25-30 ہزار جتنے بھی ہوں گے آپ جمع کروا دو، باقی بعد میں کر لیں گے۔ میں نے کہا کہ نہیں یار میں موبائل نہیں بیچ سکتا، اگر دیکھیں میں ادھر موبائل بیچ دیتا میرا کیا بننا تھا، میں نے تو پھر ادھر ہی رہنا تھا۔ اب دیکھیں جس نے 30,000 35,000 جمع کروایا ہے وہ تو ادھر سے جا نہیں سکتا، تو وہ جائے گا کیوں؟ اس کے 30-35 ہزار ان کے پاس، اور انہوں نے کیا کرنا ہے، باقی جو 60,000 رہ گیا انہوں نے وہ لینا ہے۔ ان کا یہ سارا سسٹم تھا۔ پھر میں نے بڑی مشکل ادھر سے جان چھڑوائی، پھر میں نے 3,000 کسی سے کرایہ لیا، پھر میں بڑی مشکل گھر آیا۔ پھر وہی جو لڑکا تھا جو ادھر ہمارے علاقے کا تھا، اس نے مجھے کال کی، اس کو میری فکر اور مجھے اس کی فکر تھی، یہی کچھ چل رہا تھا۔ پھر بعد میں اس نے کال کی، اس نے کہا یار شکر ہے آپ بچ کے آ گئے ہو۔ میں نے کہا یار میں بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ بھی بچ گئے ہو۔ ظاہری سی بات ہے، ہر انسان اسی بے روزگاری کی وجہ سے مطلب جو کچھ بھی کرنا پڑے انسان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں ہم ادھر ملتان سے اٹھ کر وہ ادھر رواد چلے گئے اپنی روزی کے لیے، اور اپنی یہی کہ میری جاب لگ گئی ہے۔ تو بس آپ سب سے بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ جتنا ہو سکے نا اس سے بچیں۔ آپ کو کسی بھی WSB کے نام سے، ٹائمز کے نام سے کچھ بھی مطلب وہ اس طرح کے پوسٹر وغیرہ آئے نا کہ آپ جوائن کریں، ایک بات اور یاد رکھیے گا، جو بھی وہ بات کرتے ہیں فیس ٹو فیس کرتے ہیں، موبائل کے اوپر کوئی بات نہیں کرتے اس طرح کی۔ جس طرح ہمارے ساتھ انہوں نے فیس ٹو فیس باتیں کی ہیں، وہ موبائل کے اوپر کسی کے ساتھ بھی اس طرح کی بات نہیں کرتے۔ تو آپ سب سے یہی پیغام ہے آپ سب کو کہ آپ نے اس سے بچنا ہے۔ تو اگر آپ اس بات کو، اس ویڈیو کو مناسب سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی کوئی مناسب والی بات ہے، کسی کے فائدے والی بات ہے، تو جتنا بھی ہو سکے اس ویڈیو کو آگے سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ کسی غریب کے اوپر اس طرح کا کوئی جبر نہ ہو، کوئی اس طرح کا ظلم نہ ہو۔ ظاہری بات ہے غریب کے اوپر تو اس طرح کا یہ ظلم ہی ہے، 1 لاکھ روپے جمع کروانا یہ کوئی آسان بات تو نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہوتا ہے انسان کے اوپر۔ تو آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ جتنا ہو سکے اس سے بچیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر فراڈ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔